بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے۔ میں ماہر امراض قلب ہوں، قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی میں۔ اچھا، مجھے مسکراتے ہوئے پھر خود مزید مسکراہٹ وہ شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے اس حوالے سے بڑے کامنٹس رہتے ہیں کہ سر آپ کی مسکراہٹ بڑی شاندار ہے، تو وہ سوچ کے خود بخود پھر ہنسی آ جاتی ہے بات کرتے ہوئے۔ اچھا، آج بھی ایک بڑا اہم موضوع، اور وہ ہے دو چیزیں جن کو میں کور کروں گا آج، اور دونوں ہی بڑے کامن ایک ایڈورس ایک کسٹم یا عادت کی صورت میں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ایک سگریٹ اور دوسرا کولڈ ڈرنک۔ سگریٹ کے حوالے سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں یہ پورا جسم، اس کے ایک ایک اعضاء کو اتنا سوفسٹیکیٹڈ اور بہترین انداز سے بنایا ہے، اور آپ خود احساس کریں گے جب میں ڈسکرپشن دوں گا کہ آپ سگریٹ پی کر کیا کر رہے ہیں اپنے جسم کے ساتھ۔ اور اس کی مثال میں اکثر ایسے دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی آپ کا دوست آپ کو اپنی ایک بہترین مرسڈیز کار، جس کا ایک ایک فیچر انتہائی زبردست ہو، وہ آپ کو دے دے کہ بھئی یہ 6-8 مہینے ہیں، آپ استعمال کر لیں، بس اس کی کچھ باتوں کا خیال کر لیجئے گا کہ یہ اس کے ساتھ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے، اگر آپ اس دوست کو عزیز جانتے ہیں تو آپ ان ڈو اور ڈونٹس کا تو کتنا خیال کریں گے کہ بھئی 6 مہینے بعد مجھے یہ گاڑی اس کو واپس دینی ہے، تو ٹائم پہ اس میں آئل ڈالنا، کوئی پانی ڈالنا، جو اس کے انسٹرکشن مینول ہوں گے ان کو آپ فالو کریں۔ اب یہ جسم بھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، اور اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اور یہ کوئی آپشن نہیں، کمپلشن ہے کہ اس کی حفاظت کرنا۔ اگر آپ اپنا سانس کا نظام دیکھیں تو خدا نے آپ کے اس سانس کے نظام کو اس قدر بہترین، کوئی بڑے سے بڑا انجینئر بھی یہ چیز نہیں کر سکتا کہ آپ جب ہوا انسپائر کرتے ہیں، اندر ہوا لے رہے ہوتے ہیں، تو پہلے ناک کے اندر نتھروں میں چھوٹے چھوٹے بال لگے ہوئے ہیں، کوئی بڑا پارٹیکل ہو تو اس میں رک جائے۔ پھر ناک سے کنیکٹڈ جسم میں یہ سائنسز ہیں، یہ کھوکھلی ہڈیاں ہیں جس میں سے ہوا گزرتی اور آتی جاتی ہے، جو اس ہوا کو ایک خاص ٹیمپریچر اور موئسچر دیتی ہے۔ پھر یہ ہوا اس گزر کے ساتھ، کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی آپ کی ناک بند ہو جائے تو آپ کی آواز میں کتنا چینج آ جاتا ہے، کیونکہ وہ یہی اور ہوتا ہے کہ اس کھوکھلی ہڈیوں میں، ان کو ہم سائنسز کہتے ہیں، یہ ہوا گزر کر اور اس سے مکسچر کے ساتھ پھر یہ اندر داخل ہوتی ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد پھر ایک الگ الگ نظام بنا ہوا ہے کہ ہوا ایک طرف جاتی ہے اور غذا دوسری طرف جاتی ہے۔ انیشل ایریا یہ دونوں کا سیم ہے۔ پھر اس میں اندر جاتے ہوئے اسٹکی ایک سبسٹینس ایسا موجود ہے کہ اگر کوئی پارٹیکل ناک کو کور کر پار کر بھی جائے تو وہ گلے میں اس جگہ چپک جائے، اور آپ کھانسی کریں تو وہ واپس منہ کے ذریعے سے واپس نکل آ جائے گا اس ایریا میں، جو ناک، ریسپریٹری ٹریکٹ اور کھانے کا وہ سیم ہے۔ پھر بھی آگے چلا گیا تو اگر ذرا سا بھی وہ کوئی کھانے کی چیز بھی یا کوئی بڑی چیز اس طرف جانے کی کوشش کرے گی، سانس کی طرف، تو اگین وہ ایک عجیب سا آپ کو کھنکھار آئے گا اور وہ نکال کے اس کو باہر پھینک دے گی۔ تو یہ خدا کا نظام ہے کہ کوئی ان یوزول چیز اس جگہ پہ، جو پھیپھڑوں کی نالیاں، اس کے بعد پھر پھیپھڑوں کی نالیاں شروع ہوتی ہیں، اور پھیپھڑے کیا ہیں؟ دو انتہائی بہترین کوالٹی کا اسپنج، جو ہوا جیسی اس میں اندر داخل ہوتی ہے تو وہ ایسے پھیلتا ہے اور خود ہی ریٹریکٹ ہو کے ہوا کو باہر نکالتا ہے۔ اور وہ اسپنج کیا ہے کہ اس پھیپھڑوں میں اسمال چھوٹے چھوٹے بیلونز ہیں، جن کو ہم الویلائی کہتے ہیں، کہ چھوٹے چھوٹے غبارے جو ہوا کے وہاں پہنچنے پہ ایسے پھولتے ہیں۔ اس کی جھلی پہ باریک نالی خون کی موجود ہیں اور باریک نالیاں ایئر کی موجود ہیں۔ ان کے درمیان میں بڑی سفسٹیکیٹڈ ایک لیئر ہوتی ہے جس کے تھرو ایئر سے آکسیجن خون میں شامل ہو جاتی ہے اور خون سے کاربن ڈائی آکسائڈ ایئر میں شامل ہو جاتی ہے۔
تو یہ نکلنے والی کاربن ڈائی آکسائڈ آپ باہر نکال لیتے ہیں، آکسیجن اندر چلی جاتی ہے. ایسے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اب آپ سوچیں، آپ جب سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے ایک ٹوبیکو جس میں نکوٹین ہوتی ہے، اور جب وہ جلتا ہے تو پتہ نہیں ہزار طرح کے ایسے کیمیکلز جو بیان ہیں، جو اوتھینٹیکیٹڈ ریسرچ سے ثابت ہیں کہ وہ کینسر کرتے ہیں، وہ دل کی بیماریاں لانے کا باعث بنتے ہیں، وہ شوگر کا باعث بنتے ہیں، وہ فالج کا باعث بنتے ہیں، وہ آپ کی جسم کو جانے والی نالیوں کو افیکٹ کرتے ہیں. جو گینگرین آپ دیکھتے ہیں شوگر کے مریضوں میں، یہ زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کو ساتھ ساتھ وہ سگریٹ بھی پیتے ہیں، جن کی نالیاں اور پیر کٹنے پڑتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں آپ جلانے کے بعد پورا زور لگا کر پھیپھڑوں تک پہنچاتے ہیں دبا کے، جبکہ خدا نے اتنی زیادہ حفاظت کا انتظام کیا تھا کہ آپ کے پھیپھڑوں میں ناک کے ذریعے سے کہیں سے بھی کوئی غیر ضروری چیز انٹر نہ ہونے پائے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ زبردستی کھینچ کے اس کو اندر لے جا کے ڈال رہے ہیں. اچھا، پھر وہ ان تمام ایریاز کو ایز اے راستہ تو نقصان پہنچا ہی رہی ہے، پھر اس کے مادے اس ہوا میں جو چھن کر خدا نے پہنچائی تھی کہ صرف سانس کے لیے ہوگا، پھیپھڑوں کی ان نالیوں میں انٹر ہو کر آپ کے پورے جسم میں وہ ٹاکسک مادے پہنچ رہے ہیں اور وہ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ ایک بریف ڈسکرپشن تھا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ جو لوگ بھی سگریٹ پی رہے ہیں وہ کس طرح خدا کی اس بہترین تخلیق کو، انسان کی اس پورے ریسپریٹری سسٹم کا جو میں نے ایک بالکل سمپل آپ کو فیچر بتائیں، آپ کس طرح اس کو چیلنج کرتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچانے کا باعث بنتے ہیں. اور پھر اس سے جسم میں جانے والی چیزوں کے تو الگ نقصانات ہیں. سملرلی بالکل کولڈ ڈرنک ہے. کولڈ ڈرنک کی اگر آپ کانسٹیچوئنٹس پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اس میں ایسڈ ہے، اس میں شوگر کی بے انتہا مقدار ہے، اس میں فاسفورس ہے. وہ جا کر آپ کے جسم میں ایک ایسی تباہی کرتی ہے کہ ایک بہت بڑا گلوکوز لوڈ آپ ایک دم سے جسم میں داخل کر لیتے ہیں، جس کو آپ کا پینکریاس ڈیل نہیں کر سکتا، لیکن وہ اوور ورک کر کے اس کو ڈیل کرتا ہے، جس سے اس پہ اثر پڑتا ہے. پھر اس کا جو ایسڈ آپ کے دانت سے لے کے جسم کے ہر حصے کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. کولڈ ڈرنک کی بات کر رہا ہوں. اس طرح جسم میں شامل ہونے کے بعد اس کا ایسیڈک میڈیا آپ کی ہڈیوں کو، آپ کی ہر چیز کو، آپ کے گردوں کو، سب کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. تو میری بڑی ہمدردانہ اپیل ہوگی کہ جو لوگ اس کے عادی ہیں، اپنی عادت ختم کریں. سگریٹ اور کولڈ ڈرنک، یہ دونوں چیزیں جس حد تک ممکن ہو سکے اپنی زندگی سے ان دونوں کو نکالیں. اس کا سراسر نقصان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. امید ہے اس میری بات کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں گے، تاکہ لوگ اس گناہ بے لذت میں اسے کہتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں، نقصانات اور پیسے پھونکنا، تو برائے مہربانی اس سے اپنے آپ کو دور کریں. جزاک اللہ بہت بہت آپ کا سننے کا.